بیوی کو کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، ایسے الفاظ کہنے کا حکم۔ یہ خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھیں، اور انشاءاللہ یہ جو میں تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ خاص طور پر اہل علم کو بھی اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ۔ لفظ آزاد سے طلاق کا استعمال، یعنی لفظ آزاد کا استعمال کر کے طلاق دینا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہونے لگا ہے۔ لوگ بیوی کو کہہ دیتے ہیں تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس بارے میں جو اردو فتاویٰ ہمارے اکابر کے ہیں، بر صغیر کے علماء کے، ان فتاویٰ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی کو جب بھی کوئی شخص یوں کہے گا کہ تم آزاد ہو تو اس میں طلاق کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اور ان کی دلیل یہ تھی کہ اردو زبان میں، اہل اردو کے عرف میں یہ لفظ اب طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا یہ اب صریح لفظ بن چکا ہے۔ لیکن جامعۃ الرشید کی جو تحقیق ہے، اور چونکہ میں بھی اس میں کسی درجے میں اس تحقیق میں شریک رہا ہوں تو میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ عرف تھوڑا سا چینج ہوا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہتا ہے کہ تم آزاد ہو تو اس سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے، ہماری رائے کے مطابق یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عرف کافی تیزی سے چینج ہو رہا ہے، اور اب بہرحال لوگوں کی اور بھی نیتیں ہوتی ہیں، اور اس کو یہ کہنا کہ لفظ آزاد ہر صورت میں طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہماری رائے میں یہ درست نہیں ہے، اور جامعۃ الرشید کے جو سینئر علماء ہیں ان کا فتویٰ اس کے خلاف آ چکا ہے۔ تو جامعۃ الرشید کی جو تحقیق ہے، اور جو یعنی جو میں بھی اس تحقیق سے متفق ہوں، اور بلکہ اس تحقیق میں میں شریک رہا ہوں، تو اس تحقیق کے مطابق لفظ آزاد سے کس صورت میں طلاق ہوگی، کس صورت میں نہیں ہوگی، اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیے آپ لوگ، کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ لوگ، بعض علماء بھی بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ طلاق کا فتویٰ دے دیتے ہیں، جس سے نہ شوہر کے حاشیے خیال میں طلاق ہوتی ہے، نہ بیوی کے تصور میں طلاق ہوتی ہے۔ کیونکہ میرے پاس ایسے کیسز آ چکے ہیں کہ شوہر نے ویسے ہی بیوی کو گپ شپ لگ رہی تھی، بیوی کو کہہ دیا تم آزاد ہو بھائی، تم آزاد ہو بھائی، میں نے کہا نا تم آزاد ہو، اور بیگم صاحبہ نے شرعی پردہ کر لیا، اور وہ رونا دھونا گھر میں مچ گیا، اور وہ سمجھی کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، پھر اردو فتاویٰ اٹھا کے دکھا رہی ہیں وہ۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ اس کن صورتوں میں لفظ آزاد سے طلاق ہوتی ہے، کن صورتوں میں نہیں ہوتی، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ تو لفظ آزاد کا جو استعمال ہے، جب شوہر بیوی کو کے لیے لفظ آزاد کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوئی ایسا قرینہ موجود ہو، قرینہ کا مطلب سیاق و سباق میں کوئی ایسی دلیل موجود ہو جس سے صاف پتہ چل رہا ہو کہ شوہر کی نیت طلاق کی ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں 100 دفعہ بھی لفظ آزاد استعمال کر لے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جیسے میرے پاس جو کیس آیا تھا نا، شوہر نے بیوی کو 3 دفعہ کہہ دیا تم آزاد ہو، تو بیگم صاحبہ رونا دھونا اور پردہ، اور وہ بہت بڑے ان کے گھر میں ہنگامہ ہو گیا تھا۔ تو میں نے جب تفتیش میں گیا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی محبت سے رہ رہے ہیں، تو یہ کیوں شوہر بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے گا؟ تو بہت گہرائی میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ بات یہ چل رہی تھی، بیگم صاحبہ کہیں شاپنگ کے لیے جانا چاہتی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں فلاں پیسوں سے شاپنگ کروں یا فلاں پیسوں سے شاپنگ کروں، یہ بات چل رہی تھی۔ اتنے میں شوہر نے غصے میں بھی نہیں کہا، ویسے کہہ دیا تم آزاد ہو آزاد ہو۔ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ شوہر کی نیت یہ تھی کہ تم ان پیسوں کے معاملے میں آزاد ہو، کہ ان پیسوں سے کرو یا ان پیسوں سے کرو، تم آزاد ہو۔ لیکن عورت جو خاتون تھی وہ دینی مدرسے سے عالمہ بن چکی تھی، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ لفظ آزاد کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں شوہر کی نیت نہیں دیکھی جاتی۔ تو شوہر کی نیت تو اگرچہ یہی تھی کہ تم پیسوں کے معاملے میں آزاد ہو، لیکن اس میں شوہر کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ پھر انہوں نے مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ کے مسائل کا حل، اس کا حوالہ دیا کہ جب بھی لفظ آزاد کا استعمال بیوی کے لیے ہوگا، بیوی کو مخاطب کر کے ہوگا، تو اس سے بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ جیسے کوئی صریح طلاق سے طلاق دیتا ہے نا بیوی کو کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق، اور بعد میں کہتا ہے کہ میری نیت کچھ اور تھی، تو اس میں شوہر کا اعتبار نہیں ہے، تو لفظ آزاد میں بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ کیس اگر مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ کے پاس بھی آتا تو وہ بھی وہی فتویٰ دیتے جو میں دے رہا ہوں۔ یہاں واضح قرینہ موجود ہے کہ بیگم اور شوہر کے درمیان جو بات چل رہی ہے وہ شاپنگ کی بات چل رہی ہے، پیسوں کی بات چل رہی ہے، تو شوہر نے اسی معاملے میں کہا ہے کہ تم آزاد ہو۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ شوہر کی نیت طلاق کی نہیں ہے، یعنی سیاق و سباق میں کلام سے ماحول سے ایسا پتہ چل رہا ہے، جیسے شوہر بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم آزاد ہو، جو چاہے کھاؤ، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے میں آج بینگن پکاؤں یا توری پکاؤں، شوہر کہتا ہے تم آزاد ہو بھائی یا تم آزاد ہو، تو ایسے میں غصے میں کہے، ہنستے میں کہے، جس کنڈیشن میں بھی کہے گا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں واضح قرینہ موجود ہے کہ شوہر کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہوئی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر کے کلام میں ہی قرینہ موجود ہے، یعنی شوہر جو بول رہا ہے نا اس میں ہی قرینہ موجود ہے، اس کے جملے میں، اس کے سینٹنس میں، کہ اس کی نیت طلاق کی ہے۔ جیسے شوہر یوں کہتا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو، یا تم میرے بیوی ہونے سے اب آزاد ہو، یا آج سے تم آزاد ہو، یہ بھی لفظ اردو میں جو ہے نا طلاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یا تم مجھ سے آزاد ہو، یعنی میری ذات سے تم آزاد ہو رہی ہو، تو ظاہر ہے شوہر کی ذات سے آزاد جب ہوگی عورت تو اس سے مراد نکاح ہی ہوتا ہے، کیونکہ عورت تو شوہر کی غلام تو نہیں ہوتی۔ تو یعنی کوئی قرینہ سے نہیں پتہ چل رہا کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں ہے، کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی کہہ رہا ہے۔ اگر قرینہ ہے پھر تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن قرینہ نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو، یا تم مجھ سے آزاد ہو، یا آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں،
تو اس طرح کے الفاظ، بلکہ آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یہ میں آگے اس کی تفصیل بتاؤں گا، صرف اتنا لفظ کہتا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو، یا تم مجھ سے آزاد ہو، یا ہم دونوں اب سے ایک دوسرے سے آزاد ہیں. یہ 3 قسم کے جملے یاد رکھیں. میرے نکاح سے تم آزاد ہو، یا تم مجھ سے یعنی میری ذات سے اب تم بالکل الگ ہو، آزاد ہو، یا ہم دونوں ایک دوسرے سے اب بالکل آزاد ہیں. اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو ایسا لفظ اردو میں بہرحال طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر شوہر کی نیت نہیں بھی ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور یہ چونکہ صریح طلاق ہے، صریح طلاق اسے کہتے ہیں جس میں نیت کی ضرورت نہ ہو، بلکہ کسی زبان میں وہ لفظ اسی کے لیے، طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتا ہو. جیسے انگلش میں ڈیورس ہے، عربی میں طلاق ہے، یا اردو میں طلاق کا لفظ اور یہ جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. ایک طلاق ہوگی رجعی، اگر ایک دی ہے شوہر کو رجوع کا حق ہوگا، اور اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی. یہ دوسری صورت ہوئی ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر کے کلام میں بھی کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے، یعنی شوہر کی جو ورڈنگ ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہو کہ طلاق ہی مراد ہے. اسی طرح کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پتہ چل رہا ہو کہ طلاق بالکل مراد نہیں ہے. یہ دونوں صورتوں سے کلام خالی ہے. تو یہ جو تیسری صورت ہے نا، اس میں پھر 3 صورتیں بنتی ہیں. یہ تیسری صورت کی 3 حصے بنتے ہیں. پہلا حصہ یا پہلی صورت جو بنے گی وہ یہ ہے کہ مذاکرہ طلاق ہو. مذاکرہ طلاق کا مطلب بیوی طلاق مانگ رہی ہے شوہر سے، یا طلاق کی بات چل رہی ہے. بیگم صاحبہ کہتی ہے مجھے اب طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑ دو، اب میں اپنے باپ کے گھر جا کے رہنا چاہتی ہوں، اور آپ سے میں تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے طلاق چاہیے. یہ بات چل رہی تھی، جواب میں شوہر نے کہہ دیا تم آزاد ہو. تو اب یہ کنایا ہے، یعنی یہ جو الفاظ ہیں کہ تم آزاد ہو، یہ طلاق کے معنی میں صریح نہیں ہے. ہم اس قرینے کی وجہ سے کہیں گے کہ طلاق واقع ہو گئی ہے. اور جب صریح طلاق نہ دی جائے، کسی قرائن سے ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ اس سے طلاق مراد ہے، تو وہ طلاق کنایا کہلاتی ہے. اس میں حکم یہ ہے کہ شوہر نے ایک دفعہ جب طلاق دی تو ایک طلاق بائن ہوگی. بائن کا مطلب نکاح ٹوٹ گیا، اور دوسری طلاق پہلی طلاق سے لاحق نہیں ہوگی. یعنی اگر یہ 10 دفعہ بھی ایسے موقع پہ شوہر یہ الفاظ کہہ دیتا ہے تم آزاد ہو، آزاد ہو، آزاد ہو، آزاد ہو، بیوی طلاق مانگ رہی ہے، بیوی کہہ رہی ہے مجھے طلاق دو، شوہر کہتے ہیں تم آزاد ہو، آزاد ہو، آزاد ہو، آزاد ہو، 10 دفعہ بھی کہہ دے گا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی. کیونکہ طلاق جو بائن ہے وہ طلاق بائن سے لاحق نہیں ہوتی. یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے فقہ کا، اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو چند صورتوں میں لاحق ہوتی ہے، عموماً لاحق نہیں ہوتی. تو طلاق بائن ہے، لہذا جب وہ 3 بھی دے دے گا تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی، اور دوبارہ یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، لیکن شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہے. یہ ہے پہلی صورت. دوسری صورت کہ مذاکرہ طلاق تو نہیں ہے، شوہر نے ویسے ہی بیگم کو کہہ دیا تم آزاد ہو. تو اس صورت میں اگر غصے کی حالت میں شوہر نے الفاظ کہے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ شوہر پھر بھی ہم علیہ طلاق کا فتویٰ نہیں دیتے، چاہے غصے کی حالت. کیونکہ غصے کی حالت میں بھی بہت دفعہ لوگ بیوی کو سب و شتم کے طور پہ کہتے ہیں تم آزاد ہو، بھائی تم تو ویسے ہی میری پابند نہیں ہو، تم کوئی بات سننے کے قابل نہیں ہو، اور تم جو ہے نا ہر معاملے اپنی چلاتی ہو. تو اس قسم کے کبھی اس کا مراد ہوتا ہے غصے میں. تو ہم دیکھیں گے شوہر کی جو ورڈنگ ہے اگر وہ اردو میں طلاقی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو پھر تو طلاق کا اس کو فیصلہ یعنی طلاق کا فتویٰ دیا جائے گا، اور بیوی یہی سمجھے گی کہ طلاق ہو گئی ہے. اور اگر ایسی ورڈنگ نہیں ہے تو پھر ہم شوہر سے نیت پوچھیں گے، بھائی آپ کی نیت طلاق کی تھی تو ٹھیک ہے، نہیں تھی تو نہیں ہوئی. مثال کے طور پر غضب کی حالت میں شوہر بیوی سے کہتا ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. تو اردو زبان میں غصے کی حالت میں جب بیوی کو بلا وجہ کوئی یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اور کلام چل رہا ہو جو جس سے پتہ چلتا ہو کہ اس کی طلاق کی نیت نہیں ہے، وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے جب غضبناک حالت میں لڑائی ہو رہی ہے اور شوہر بیوی کہتے ہیں جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو کرتا ہوں کہ جو الفاظ ہیں یہ ہماری رائے میں یہ طلاقی کے لیے استعمال ہوں گے. لہذا بیوی یہی سمجھے گی کہ ایک طلاق بائن واقع ہو چکی ہے، کیونکہ کنایا ہے اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اور بائن سے نکاح ختم ہو جائے گا. شوہر یہ الفاظ بار بار اگر ریپیٹ کرتا ہے تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ میں نے بتایا کہ جو کنایا سے طلاق واقع ہوتی ہے صریح لفظ سے نہ ہو تو وہ لاحق نہیں ہوتی. تو وہ ایک طلاق بائن واقع ہوگی. دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب یہ الفاظ دہرائے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایک طلاق بائن ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ دوبارہ چاہے نکاح کر لیں، تجدید نکاح ہوگا، شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. اور اگر غضب کی حالت میں شوہر نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو اردو میں طلاق کے علاوہ بھی مستعمل ہیں، جیسے ویسے ہی کہہ دیا تم آزاد ہو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یہ نہیں کہا بلکہ کہا تم آزاد ہو. تو تم آزاد ہو کہنے میں دونوں احتمال ہیں. شوہر سے پوچھا جائے گا بھائی آپ کی نیت کیا ہے. اگر وہ کہتے ہیں میری نیت طلاق کی تھی پھر ایک طلاق بائن واقع ہوگی، بائن کا مطلب نکاح ختم. اور اگر کہتے ہیں میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں ہے، تو شوہر کی زبان کا اعتبار کیا جائے گا اس میں. اور اگر غضب کی حالت نہیں تھی، نارمل کنڈیشن میں اس نے بیوی کو کہا، تو پھر نارمل کنڈیشن میں اگر اس نے بیوی کو کچھ بھی کہا ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں یا تم آزاد ہو، تو ایسی صورت میں یعنی تیسری صورت کی یہ میں تیسری صورت بیان کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں پھر کچھ بھی واقع نہیں ہوگا جب تک شوہر یہ دعویٰ نہ کرے کہ میری نیت طلاق کی تھی. اگر شوہر کی نیت طلاق کی ہوگی تو ٹھیک ہے، نیت طلاق کی نہیں ہے تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا. تو یہ خوب ہاں اگر شوہر کہتے ہیں میری نیت طلاق کی تھی تو بھی ایک طلاق بائن ہوگی. بائن کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ختم، اور دوسری اور تیسری طلاق پہلی طلاق سے لاحق نہیں ہوگی. میں اس کا خلاصہ دوبارہ آسان لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں کہ جب کوئی شخص اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ تم آزاد ہو یا یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ایسا قرینہ ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی طلاق کی بیچارے کی نیت ہی نہیں ہے. جیسے بات کھانے پینے کی چل رہی تھی اور اس نے کہا تم آزاد ہو، مطلب یہ کہ بینگن پکاؤ یا توری پکاؤ، صاف قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں ہے، تو جو مرضی لفظ آزاد یعنی غصے کی حالت میں کہے، نارمل حالت میں کہے، بہرحال طلاق واقع نہیں ہوگی.
دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ خود شوہر کے کلام میں قرینہ موجود ہے، شوہر کے کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی نیت طلاق ہی کی ہے. جیسے یوں کہتا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو، ہم دونوں اب ایک دوسرے سے آزاد ہیں، تم مجھ سے آزاد ہو، ایسا لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر طلاق واقع ہوگی، اور کنایا والی نہیں بلکہ صریح طلاق واقع ہوگی. یعنی اگر ایک دفعہ دیتا ہے تو ایک طلاق رجعی، 3 دفعہ دیتا ہے تو 3 طلاق رجعی واقع ہو جائیں گی. اور اگر شوہر کے کلام میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے تو پھر تیسری صورت کیا ہے کہ پھر یہ طلاق کنایا ہے. یعنی یہ طلاق کنایا نہیں، ہم یوں کہیں گے یہ کنایا کے الفاظ ہیں، یعنی گول مول لفظوں سے طلاق دے رہا ہے، گول مول لفظوں سے طلاق کے احکامات اس پہ جاری ہوں گے. لہذا پھر ہم 3 صورتوں میں سے ایک صورت، یعنی اگر پہلی 2 صورتیں نہیں ہیں تو پھر آپ نے تیسرے اسٹیپ پہ آنا ہے. سب سے پہلے پہلی 2 صورتوں کو دیکھنا ہے. اگر پہلی 2 صورتیں نہیں ہیں تو پھر آپ تیسرے اسٹیپ پہ آئیں گے. ایسا نہ ہو ڈائریکٹ تیسرے پہ آ کے آپ وہ 3 صورتیں اس کی دیکھنا شروع کر دیں. تو پہلی 2 صورتیں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ تیسرے اسٹیپ پہ آئیں گے اور پھر اس میں دیکھیں گے تیسرے اسٹیپ کی پھر 3 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر بات طلاق کی چل رہی تھی، مذاکرہ طلاق کا، یعنی بیوی طلاق مانگ رہی تھی، جواب میں شوہر نے کہا کہ تم آزاد ہو، تو بھی ہم طلاق کا فتویٰ دیں گے اور عورت پر لازم ہو جائے گا کہ وہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے، لیکن یہ طلاق ایک ہوگی اور بائن ہوگی، چاہے شوہر 10 دفعہ ان الفاظ کو دہرائے. اور اگر کوئی ایسی طلاق کی بات نہیں چل رہی تھی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ غصے میں دی ہے یا نارمل کنڈیشن میں دی ہے. اگر غصے میں دی ہے تو پھر ہم شوہر کی ورڈنگ کو دیکھیں گے کہ ایسی ورڈنگ استعمال کی ہے جو اردو میں طلاقی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. جیسے یوں کہتے ہیں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں کے الفاظ سے لگ رہا ہے کہ یہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تو پھر ہم اس میں یعنی بیوی کو حکم یہ دیا جائے گا کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے اور طلاق بائن واقع ہو گئی ہے. ایک طلاق ہے، بائن ہے، 10 دفعہ بھی الفاظ دہرائے گا ایک ہی ہوگی لیکن نکاح ٹوٹ جائے گا. اور اگر کرتا ہوں وغیرہ جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتا بلکہ نارمل کہتا ہے کہ تم آزاد ہو، تو پھر ہم شوہر سے نیت پوچھیں گے. اگر نیت ہوگی تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی، نیت نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اگر غصے میں نہیں کہے، نارمل کنڈیشن میں اس نے الفاظ کہے ہیں، تو پھر بہرحال شوہر سے اس کی نیت پوچھی جائے گی. تو اب خاتون کا مسئلہ یوں حل ہو گیا. اب انہوں نے جب مجھ سے پوچھا ہے، فائزہ صاحبہ نے کینیڈا سے، کہ بیوی کو شوہر نے کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بات چل رہی تھی طلاق کی، آپ نے اپنے شوہر سے مطالبہ کیا یا کسی خاتون نے اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق دے دو، شوہر نے جواب میں کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو گئی ہے اور نکاح دونوں کا ختم ہو گیا ہے. چاہے شوہر نے 10 دفعہ یہ الفاظ کہے ہوں لیکن طلاق ایک ہی واقع ہوئی ہے، مگر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اور اگر عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے بعد کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے. اور اگر طلاق کی بات ہی نہیں چل رہی تھی، کوئی کلام ایسا نہیں تھا، بیوی کوئی طلاق کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی، ویسے ہی شوہر نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو بلکہ اس سے پہلے یہ بھی دیکھیں گے کہ کوئی اور بات چل رہی تھی. جیسے یعنی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے اس معاملے میں آزاد کر دیں کہ میں جب چاہوں اپنے میکے چلی جایا کروں، یا میں آپ کے پیسے جہاں چاہیں استعمال کروں. تو شوہر نے جواب میں کہا ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو بھی طلاق بہرحال واقع نہیں ہوگی، کیونکہ صاف قرینہ موجود ہے کہ اس کی مراد طلاق نہیں ہے. اگر یہ دونوں کنڈیشن نہ ہو، نارملی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے شوہر نے کہہ دیا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو پھر ہم دیکھیں گے بھائی اگر اس نے غصے میں کہا ہے تو غصے میں یہ الفاظ بہرحال طلاقی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ایسی صورت میں بیوی کو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. طلاق ایک ہوگی مگر بائن ہوگی، نکاح ختم. چاہے 10 دفعہ یہ الفاظ شوہر نے استعمال کیے ہوں، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. عورت چاہے تو عدت کے بعد کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے. اور اگر غصے میں نہیں کیے، ویسے ہی بیگم کو کہہ دیا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو پھر ہم اس میں شوہر کی نیت پوچھیں گے. اگر شوہر کہہ دے کہ میری نیت طلاق کی تھی تو ایک طلاق بائن ہے، اور اگر شوہر کہہ دے میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے.